فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں استاد جعفر سبحانی صاحب کی کتاب آئین وہابیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 89 اور چھٹا باب تسلسل میں ہے، اور جہاں تک ہم نے اسے جہاں پہ چھوڑا تھا اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 89 اور حدیث نمبر 2 ہے، دعا کرنے والوں کے حق کو وسیلہ قرار دینا۔ عطیہ اوفی ابو سعید خضری کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور 1000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بار الہ، میں تجھ سے تیرے نیک بندوں کے طفیل اور اس وقت اور مقام کی حرمت کی خاطر سوال کر رہا ہوں جس میں تیری طرف بڑھا۔ میں تیری نافرمانی، عیش و آرام اور ریا اور فریب کاری کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلا، بلکہ میں نے خود کو تیرے غیظ و غضب سے بچانے اور تیری خوشنودی، تیری رضا کے حصول کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا ہے۔ پس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو آتش جہنم سے محفوظ رکھ اور میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح 7 میں کی جلد نمبر 1 اور باب ہے اس کا مساجد، صفحہ نمبر 261، اور امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 3 صفحہ حدیث نمبر 21 ہے یہ۔ کیونکہ یہ حدیث ان واضح احادیث میں سے ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان خدا سے اپنی حاجت کو پورا کرانے کی دعا کے وقت اور اس کے نیک بندوں کے مقام و منزلت کو واسطہ قرار دے سکتا ہے، لہٰذا مذکورہ حدیث ہی ہمارے مقصد اور مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو وسیلہ قرار دینا۔ صفحہ نمبر 90 پہ آئے ہیں ہم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی نافرمانی کہ وہ حکم جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں آیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس آیت کے ذیل میں کہ کسی ملا کا حکم نہیں بلکہ یہ وہ حکم الہی ہے جسے حکم ارشاد خداوندی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں نصیحت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے حکم کی مخالفت کرنا عتاب کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اس کا نتیجہ اس عمل کی وجہ سے رونما ہونے والے اثرات سے دوچار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ نزلے کی صورت میں اچار نہ کھائے اور مریض ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ صرف بیماری کی شدت کے علاوہ کچھ اور نہ ہوگا۔ قرآن میں کچھ آیات ثابت کرتی ہیں کہ خدا نے اگر کچھ چیزوں یعنی کچھ امور کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو ان میں ارشاد پروردگار یا رہنمائی کا پہلو ہے، اور لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا وہ بھی مذکورہ نوعیت کا تھا، باعث عذاب و گناہ نہ تھا، اور انہی الفاظ میں جو خدا نے ان کو سکھائے تھے توبہ کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں،
پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے لیے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بعض مسلمان مفسرین اور محدثین اس آیت میں بیان شدہ کلمات کی تفسیر کے بارے میں روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص نظریہ رکھتے ہیں، جو کہ اس روایت کو غور سے پڑھنے کے بعد خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الصغیر میں، حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک الصحاح میں، ابو الفہم اصفہانی اور بہقی نے دلائل نبوہ میں، ابن عساکر شامی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں، اور علامہ سیوطی نے دار المنصور میں، اور آلوسی نے اپنی کتاب روح المعانی میں، مستدرک حکم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 میں اس حدیث کو طبرانی، ابو نعیم اصفہانی اور بہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم گناہ یعنی ترک اولیٰ کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور کہا، اے خدا، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو معاف کر دے۔ خدا نے ان یعنی آدم پر وحی نازل کی اور سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آدم نے جواب دیا، جب تو نے مجھے خلق کیا اور میں نے تیرے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کا جو متن بیان کیا ہے وہ اس متن سے قدر مختلف ہے، البتہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا، بے شک وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت اور مقرب ہیں، اسی لیے تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آدم پر وحی نازل ہوئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری ذریت میں آخری نبی ہوں گے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ صفحہ نمبر 92 ہے، اور اس کے بعد عنوان ہے کہ مذکورہ حدیث اور ہمارا عقیدہ۔ قرآن مجید میں ہمارے درمیان رائج عقیدوں کے برعکس لفظ کلمات کا اطلاق ذوات اور شخصیات پر کیا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں، خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمہ اللہ کی تصدیق کرے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، اے مریم، خدا تم کو اپنے حکم سے عیسیٰ بن مریم مسیح کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ارشاد ہوتا ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح جو نے خدا پڑھتے ہیں ہم اس کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، پس خدا کے رسول اور اس کا کلمہ یعنی حکم تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول کہہ دو، اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 67 میں، ایک سمندر کی دوسرے 7 سمندر بھی اگر مدد کریں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ آیت میں کلمات کا لفظ شخصیات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کلمات سے مراد وہی ذوات مقدسہ ہیں جن سے توسل کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت شیعہ روایات میں 2 طریقے سے بیان کی گئی ہے، کبھی ان کلمات کے ذریعے ان مقدس ہستیوں کو اور کبھی ان کے وجود نورانی کو بیان کیا گیا ہے۔
حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ آدم نے جب ان ناموں کو دیکھا جو عرش پر لکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کے بارے میں سوال کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ خدا کے محترم مخلوق کے اسماء گرامی ہیں۔ وہ نام یہ ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ پس آدم نے ان اسماء کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور یہ حدیث مجموع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 میں اور تفسیر برہان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 اور 86 اور 88 پر موجود ہے۔ جبکہ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم نے پنجتن پاک علیہ السلام کے انوار مقدسہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس قسم کی احادیث جاننے کے لیے تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 13، 15، 16 سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے تاریخ اور احادیث کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب آدم کا توسل ایک مشہور و معروف امر ہے، کیونکہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روضہ رسول مقبول میں امام مالک نے منصور دوانقی کو مخاطب کر کے کہا تھا، وہ یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اور تمہارے باپ آدم کا وسیلہ ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان شعراء نے بھی اس حقیقت کو اپنے اشعار میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کے واسطے سے خدا نے آدم کی دعا قبول کی، کشتی نوح کو ساحل نجات تک پہنچایا۔ وہ لوگ جن کے واسطے سے آدم کا گناہ معاف کر دیا گیا اور وہ لوگ جو درگاہ خداوندی کا واسطہ ہیں، ان کی مثال روشن ستاروں کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 95۔ عنوان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے سے قبل کے انبیاء کو وسیلہ قرار دینا۔ ترجمہ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کی اطلاع ملنے کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرانے آ کر بیٹھے اور کہا، اے میری ماں کے بعد ماں کا درجہ رکھنے والی، خدا تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ، ابو ایوب، عمر بن خطاب اور ایک سیاہ فام غلام سے کہا کہ وہ ایک قبر تیار کریں۔ جب قبر تیار ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لحد تیار کی اور اس کی مٹی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالا، پھر قبر میں ایک کروٹ سے لیٹ گئے اور یہ دعا پڑھی، اے وہ خدا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو خود ہمیشہ زندہ ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس کی قبر کو وسیع فرما، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے قبل کے انبیاء علیہ السلام کے صدقے۔ اور یہ روایت سید احمد زینی دالان اپنی کتاب دارالسنیہ کے صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز عین سے ہے، یہ ایاز نے ان واقعات کو صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام سبکی اس واقعات کو اپنی کتاب شفاء السقام میں، سمودی خلاصۃ الوفا میں، علامہ قسطلانی المحائب الدینیہ میں، اور ابن حجر اپنی کتاب الجواہر المنظم میں یوں رقم تراز ہیں کہ یہ واقعہ صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ زرقانی محائب کی شرح میں کہتے ہیں کہ ابن فہد نے قابل قبول سند کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے، جبکہ قاضی عباس نے بھی اس کی صحیح سند پیش کی ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر اور الاوسط میں بیان کیا ہے، جبکہ ابن حیان اور حاکم نے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مشہور محدث ابن ابی شیبہ نے جابر کے حوالے سے مذکورہ حدیث کو بیان کیا ہے، اور اسی حدیث کو عبد البر ابن عباس، ابو نعیم اور انس کے حوالے سے بیان کیا ہے،
جلال الدین سیوطی نے ان تمام مطالب کو اپنی کتاب جامع الکبیر میں بیان کیا ہے۔ مذکورہ حدیث ان اور دیگر کتابوں میں بھی مختلف انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 5 اور صفحہ نمبر 97۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے توسل۔ کچھ محدثین بیان کرتے ہیں کہ ایک صحرا نشین عرب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، ہم تیری جانب آئے ہیں، حالانکہ نہ ہمارے پاس اونٹ ہے جو بڑبڑائے اور نہ کوئی بچہ ہے جو ہماری آغوش میں ہو۔ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے کہ ہم تیری جانب آئے ہیں، حالانکہ گھوڑوں کے سینے سے خون ٹپک رہا ہے، ماؤں کو بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف تلخ ہنزل ہے جو قحط سالی کے زمانے میں کھاتے ہیں، اور سڑی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ہیں یا خون جگر ہمارے پاس، اگر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ تیرے دامن میں پناہ لیں، اور لوگوں کو انبیاء کے دامن کے سوا اور کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ پس جناب رسول خدا اٹھے اور ابا اپنے دوش مبارک پر لینے کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، بار الہ ہمیں موسلادھار بارش سے فیضیاب کر۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے والے ہاتھ گرے نہیں تھے کہ آسمان نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ کیا کوئی ہے جو مجھے ان کو یعنی ابو طالب کا کلام سنائے؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، گویا آپ ان کا یہ کلام سننا چاہتے ہیں کہ وہ سفید، وہ نورانی چہرہ جس پر بادلوں سے بارش کی تمنا کی جاتی ہے اور جو یتیموں کی پناہ گاہ، بیوہ عورتوں کا ہاتھ تھامنے والا ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے فرزندان ہاشم اس کی ہستی کے گرد گھومتے ہیں اور وہ اس کے نزدیک نعمت اور بخشش میں ہیں۔ یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مقصد یہی تھا جو تم نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے قصیدے کے چند اشعار پڑھ کر سنائے، اور اس دوران جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ بیٹھے ابو طالب علیہ السلام کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر ابن کنانہ کے قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا اور ایک شعر پڑھا۔ اس واقعے کے سلسلے میں بے شمار ثبوت بیان کیے گئے ہیں، تاہم مصنف نے کچھ کتابوں کے حوالے سے واقعات پیش کیے ہیں۔ عمدۃ القاری فی شرح الحدیث البخاری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 31 پر مصنف بدر الدین محمود بن احمد العین، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 80، سیرت الحلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263، سیرت الزینی دلہان، یہ کتاب سیرت الحلبی کے حاشیے پر ہے۔ ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 100، حدیث نمبر 6، عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے توسل۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو انسانی حس سے پوشیدہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ قابل اطمینان و سکون ہے یہ امر کہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جانب نزدیک ترین اور بہترین وسیلہ ہیں۔ اے محترم اور پاکیزہ ہستیوں کے فرزند، ہمیں حکم دیجیے وہی جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اے خیر الرسل، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے سر کے بالوں کو سفید کرنا پڑے، آپ میری شفاعت کیجیے گا اس روز جب کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کھجور کے دانے کی مانند بھی سواد بن قارب کے کام نہیں آئے گی۔ یہ صحابی کا نام ہے جو یہ کلام کہہ رہے ہیں۔
یہ تو تھیں وہ چند احادیث جن کا تعلق توسل کے مسئلے سے ہے اور جنہیں ہم نے اہل سنت کے معتبر کتب ہائے احادیث کے حوالے سے بطور ثبوت پیش کیا ہے۔ رہ گیا مسئلہ اہل تشیع کا، تو شیعوں کے نزدیک ذوات مقدسہ سے توسل مسلمہ امر ہے، اور ان کے ہاں بے شمار ایسی دعائیں موجود ہیں جو توسل سے ہی متعلق ہیں۔ بہرحال قابل غور و فکر ہے یہ امر کہ آیا ہم اسلامی احکامات ابن تمیمہ اور محمد بن عبد الوہاب جیسے افراد سے حاصل کریں، یا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اس اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کریں جو حدیث ثقلین کے مطابق ثقل اصغر اور قرآن مجید کے ہم پلہ ہیں۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحیفہ علویہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ یا پھر صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک دو احادیث کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 7 صفحہ نمبر 101، سید الشہداء علیہ السلام دعائے عرفہ میں بیان فرماتے ہیں: اے خدا، ایسی رات جو کہ تو نے مجھ پر واجب اور اہم قرار دی ہے، میں تیری جانب توجہ کرتا ہوں، تجھ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول اور تیری اہم ترین مخلوق کی قسم دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 102، ماہ مبارک رمضان اور اسی مہینے میں عبادت کرنے والوں کی حرمت سے توسل۔ حضرت علی بن حسین ماہ مبارک رمضان کے دوران یہ دعا پڑھتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44، اے خدا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس ماہ مبارک میں اور ان لوگوں کے واسطے سے جو اس مہینے کی شروع سے آخر تک تیری عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ تیرا مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل یا تیرا منظور نظر نیک بندہ ہو۔ عنوان ہے توسل کے سلسلے میں مسلمانوں کی روش، صفحہ نمبر 102 ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کی روش یہ تھی کہ وہ اولیاء اللہ کے ذات اور ان کے مقام و منزلت سے توسل حاصل کرتے تھے۔ یہاں پر اس کے کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ابن اسیر عزالدین علی بن محمد بن عبد الکریم جزری، جن کی وفات 630 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الشہبہ میں لکھتے ہیں: مسلسل خوش سالی کے زمانے میں جب قحط اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے بارش کی درخواست کی۔ خداوند عالم نے ان کے وسیلے سے گندم کی پیداوار میں اضافہ کیا اور زمینیں سرسبز ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، خدا کی قسم، حضرت عباس یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول خدا کے چچا تھے، ہمارا وسیلہ ہیں خدا کی جانب، اور وہ خدا کے نزدیک ایک مقام رکھتے ہیں۔ حسان بن ثابت نے اس سلسلے میں شعر نظم کیے جن کا ترجمہ یہ ہے: جب شدید قحط نے سب جگہ غلبہ کر لیا تھا تو پیشوا نے بارش کی درخواست کی۔ اس وقت آسمان پر چھائے بادلوں نے عباس کی نورانیت سے لوگوں کو سیراب کیا۔ عباس جو کہ پیغمبر کے چچا اور پیغمبر کے والد کے ہم پلہ تھے، مقام و منزلت کی میراث انہی سے ان کو پہنچی تھی۔ خداوند عالم نے ان کے وسیلے سے سرزمینوں کو زندہ کیا۔ ناامیدی کے بعد ساری زمینیں سرسبز ہو گئیں، اور جب بارش نے ساری زمین کو سیراب کر دیا تو لوگ تبرک کے طور پر حضرت عباس کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے، مرحبا، تو دو حرموں کا ساقی ہے۔ اس تاریخی قطعے کو پڑھنے کے بعد، جس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب منزلت اور محترم ذات سے توسل جو کہ دائی اور متوسل میں قرب اور شائستگی کا سبب بنتا ہے، وسیلے کی ایک بہترین مثال ہے۔
اور یہ روایت قسطلانی احمد بن محمد بن ابی بکر جو کہ جلال الدین سیوطی کے ہم اثر ہیں، اپنی کتاب المحائب الدینیہ اور فی سیرت النبویہ میں جو کہ مصر سے چھپی تھی اس میں بھی یہ تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ فتح الباری کی شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں بھی یہ واقع ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کی درخواست کی تو کہا، اے لوگوں، پیغمبر خدا حضرت عباس کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے، ان کی پیروی کرو اور ان کو خدا کی جانب اپنا وسیلہ بناؤ۔ اس عمل سے واضح طور پر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ توسل مکمل طور پر یا پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے توسل صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، جب منصور دوانقی نے مدینہ منورہ کے مفتی اعظم امام مالک سے سوال کیا تھا کہ آیا قبلے کی جانب رخ کر کے دعا کروں یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رخ کر کے دعا کروں، تو امام مالک نے جواب دیا تھا کہ کیوں اپنی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت میں تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم کے وسیلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رخ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شفیع بناؤ۔ خداوند عالم آپ کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے نفس پر ظلم کریں، یہیں تک لکھا ہے، آگے پوری مکمل نہیں ہوئی ہے یہ۔ نمبر 4 پہ ہے کہ ابن ہجر حسیمی نے اپنی کتاب سواق المحرمہ میں شافعی کے ان 2 اشعار کو بھی تحریر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان خدا کی جانب میرا وسیلہ ہے اور ان کے وسیلے سے میں امیدوار ہوں کہ میرے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ ان سندوں اور الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم پاک شخصیتیں وہ وسیلہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کا حکم دیا ہے۔ وسیلہ الفرائض اور محرکات کا انجام دینے پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ مستحبات جن میں انبیاء توسل بھی شامل ہے وسیلہ ہیں۔ آیا یہ ممکن ہے کہ یہ تمام علماء اور دانشمند لفظ وسیلہ کے معنی سمجھنے میں خطا کریں، یا جبکہ ان لوگوں کا شمار اسلامی احکام کے صادر کرنے والوں، احادیث کی مخالفین اور معروف اسلامی دانشمندوں اور مفکروں میں ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو اس قسم کی توضیحات اور گواہیوں کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کی تعویلات کی فکر میں رہتے ہیں، ان قلبی فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں جو اپنے قلبی فیصلوں کی وجہ سے ان گواہیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس تعصب اور قلبی فیصلے کا نمونہ پیش کرنے کے لیے اس تاریخی حادثے کے بارے میں ہم بخاری سے ایک بیان کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں تعصب کے پردے نے کیا تحریف انجام دی اور کیا ہنگامہ کیا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں تحریر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب قحط کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب سے توسل حاصل کرتے تھے اور کہتے تھے، اے پروردگار، ہم ماضی میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متوسل ہوتے تھے اور تو اپنی رحمت نازل فرماتا تھا، اب تیرے پیغمبر کے چچا سے متوسل ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ اس موقع پر بارش شروع ہوتی اور ذرہ ذرہ سیراب ہو جاتا۔ مذکورہ حدیث کی درستی اور صحت کے بارے میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ دفاعی جو کہ مختلف طریقوں سے توسل کے بارے میں متواتر احادیث کی نفی کرتے ہیں، اس حدیث کی صحت کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ بے شک یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر حدیث کا مطلب افراد سے توسل حاصل کرنا ہے تو ہم اولین افراد میں سے ہیں جو اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حضرت عباس رضی اللہ سے توسل کے سلسلے میں خود خلیفہ ثانی نے بیان کیے،
اور خاص طور پہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں حاذا واللہ وسیلۃ اللہ۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر توسل کی حقیقت اور اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ نیز یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی کی ذات، شخصیت یا پھر اس کے مقام و مرتبے کو بھی اسی طرح وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے جس طرح ابن عباس کو مذکورہ روایت کے مطابق وسیلہ قرار دیا گیا۔ اور یہ روایت شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن نعمان مالکی جن کی وفات 283 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بحر الانام میں ابن عباس کے حوالے سے حضرت عمر کے توسل کے طریقے کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں: اے خدا، ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش کی درخواست کرتے ہیں اور اسلام میں ان کے مبارک پر نور محاسن کو اپنا شفیع قرار دیتے ہیں۔ اس موقع پر خدا کی رحمت سب جگہ چھا گئی۔ عباس بن عتبہ نے اس سلسلے میں شعر کہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے چچا کی برکت سے سرزمین حجاز اور اس کے بسنے والے اس وقت سیراب ہو گئے جب غروب کے وقت عمر اور ان کے محاسن سے متوسل ہوئے۔ اس طرح حسان بن ثابت نے بھی اس سلسلے میں شعر کہے۔ ابن حجر عسقلانی فتح الباری فی شرح حدیث النجاری میں کہتا ہے کہ حضرت عباس نے اپنی دعا میں کہا، لوگوں نے اس رشتہ داری کی وجہ سے جو مجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے میری جانب رخ کیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بیان کیا گیا اسے پیش نظر رکھنے کے بعد اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ مذکورہ واقعے میں حضرت ابن عباس کو اپنے مقام اور عظمت کی بنا پر ہی وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ بہت قدیم کہاوت ہے کہ یعنی جب کبھی کسی موضوع کے بارے میں حکم دیا جائے تو اس حکم کو اپنی ضد کے خلاف ہونا اس حکم کے اثبات کی دلیل بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں، عورت کی زندگی میں اس کے نان اور نفقے کی ذمہ داری اس مرد سے متعلق ہے جس کے لیے عورت بچے پیدا کرتی ہے۔ مذکورہ مفہوم حکم کا سبب بیان کرنے کی وجہ سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بچے پیدا کرتی ہیں تسلیم کیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو نان اور نفقہ فراہم کریں، مردوں کی ذمہ داری ہے یہ۔ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ عالم اور دانش مند کا احترام کرو، یعنی عالم کی جمع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احترام متعلقہ شخص کے علم و دانش کی بنا پر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ قول کہ اس امر کا اظہار ہے کہ آخر وہ کون سا سبب ہے جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عمر نے دیگر افراد کے مقابلے میں ابن عباس ہی کو وسیلہ قرار دینے کے معاملے کو ترجیح دی، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار خود ابن عباس نے اپنے قول میں یہ کہہ کر کہا کہ یعنی مجھے تیرے نبی سے جو قریبی ربط اور تعلق حاصل ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے تیرے یعنی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ مختصر یہ کہ ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے قطعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ صدر اسلام میں مسلمان نیک اور صالح افراد سے توسل حاصل کرتے تھے۔ بیان ابھی جاری ہے اور باب نمبر 6 ابھی اختتام کی طرف نہیں بڑھا ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم اپنے بیان کو جاری رکھتے ہیں کیونکہ ایک صفحے بعد دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں جناب صفیہ کے اشعار، صفحہ نمبر 109 ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر کچھ شعر کہے جو کہ یہ ہیں: اے پیغمبر اکرم، آپ ہماری امید ہیں،
آپ ایک نیک انسان تھے اور آپ نے کبھی بھی جفا نہیں کی۔ آپ کا حسن سلوک اور مہربانی ہمیشہ ہمارے شامل حال تھا۔ اے ہمارے پیغمبر، اس قوم کا ہر فرد رو رہا ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ کے لیے روئیں۔ اور یہ روایت ہے ذخائر العقبی فی مناقب ذوالقربہ، مصنف ہیں حافظ محب الدین احمد بن عبداللہ۔ اس قطع سے جو کہ یہ اشعار کی صورت میں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حضور پڑھا گیا، اسے مورخین اور سیرت نگاروں کی بھاری تعداد نے بیان کیا ہے۔ اس قطع میں جو نکات قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، ارواح یا رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا ایک جائز اور رائج بات تھی، اور وہابیوں کے خیال کے خلاف اس بات کے کرنے اور مکالمے میں نہ تو شرک ہے اور نہ ہی بےہودگی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ۔ نمبر 2، انت رجاوانا والے جملے کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اسلامی جامع کے لیے باعث رحمت اور امید تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہمارا آپ سے تعلق ختم نہیں ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگرچہ اس آیت کو کلی طور پر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وسیلہ حاصل کرو، لیکن وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ دینی فرائض کا ادا کرنا نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف یہی ایک وسیلہ نہیں ہے، بلکہ اگر اولیاء اللہ سے توسل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ عمل خود بھی نجات کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ یہی بات امام مالک نے منصور دوانقی سے گفتگو اور دوسرے خلیفہ کی رسول خدا نے چچا کے توسل سے بارش کی دعا سے واضح ہوتی ہے۔ یہاں پر 6 باب کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 7واں باب شروع کریں گے۔